السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام ساجد ہے اور میں لاہور کا رہنے والا ہوں۔ میں اپنے گھر میں بہن بھائیوں سے سب سے بڑا تھا۔ مجھ سے چھوٹی میری ایک بہن اور میرا ایک ہی بھائی تھا۔ میرے چھوٹے دونوں بہن بھائی شکل و صورت کے لحاظ سے مجھ سے کافی بہتر تھے۔ ان کا رنگ روپ صاف تھا، لیکن میں تھوڑے سے سانولے رنگ کا تھا۔ ہمارے ہاں ایسے رنگ کو پکا رنگ کہا جاتا ہے، اور سبھی لوگ مجھے یہ کہتے تھے کہ میرے چھوٹے بہن بھائی تو میرے بہن بھائی لگتے ہی نہیں۔ سب لوگ میرے چھوٹے بھائی کی تعریفیں کرتے کہ وہ کتنا خوبصورت ہے۔ مجھے یہ سب کچھ بچپن سے ہی پسند نہیں تھا کہ لوگ مجھے نظر انداز کریں اور میرے بھائی کو زیادہ اہمیت دیں۔ گھر میں تو کبھی اماں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ ان کے لیے تو ہم دونوں بیٹے برابر ہی تھے۔ میرے ابا بھی ہم میں کوئی خاص فرق نہیں کرتے تھے، لیکن دیکھنے والے یہی کہتے کہ میرا بھائی خوبصورت ہے اور میں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اسی وقت میں نے سوچ لیا کہ اپنی زندگی میں اپنا ایسا مقام بناؤں گا کہ کوئی بھی مجھے یہ نہیں کہہ پائے گا کہ میں کسی سے کم ہوں۔ ایک اچھی شکل اور ایک پیسہ، یہ دو چیزیں ہی ہوتی ہیں جو انسان کو زندگی میں کامیاب بناتی ہیں۔ اگر میرے پاس اچھی شکل نہیں ہے تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پیسہ اتنا کماؤں گا کہ سارے لوگ میرے آگے پیچھے گھومیں گے، اور پھر اس کے بعد کسی کو میری صورت پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پڑھائی لکھائی کا اتنا زیادہ شوق نہیں تھا۔ 10 جماعتیں میں نے پڑھی اور اس کے بعد کالج میں 2 سال لگائے۔ جیسے ہی میرا ایف اے مکمل ہوا تو میں نے سوچ لیا کہ اب مجھے آگے پڑھائی کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، بلکہ مجھے کام کر کے محنت کر کے پیسے کمانے ہیں اور پھر سب لوگوں کو دکھانا ہے۔ اگر میرے پاس اچھی شکل و صورت نہیں تھی تو پیسہ اتنا جمع کرنا ہے کہ سب لوگ میری غلامی کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ میرے ابا تو بہت چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر کسی اچھی نوکری پر لگوں، کیونکہ میرے ابا سرکاری دفتر میں ملازم تھے، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ہم دونوں بہن بھائی اچھی تعلیم حاصل کریں۔ لیکن جب میں نے اپنی پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو میرے ابا شدید ناراض ہوئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہوں، پڑھائی بھی چھوڑ رہا ہوں، ایسے میں کل کو شادی بیاہ کے موقع پر کون اپنی لڑکی مجھے دے گا؟ میں نے بھی اس دن ان سے وعدہ کیا تھا کہ شادی کروں گا تو ایک خوبصورت لڑکی سے کروں گا، اور میرے ابا کو صرف یہ میرا ایک وہم اور ایک خواب ہی لگا تھا، جس کا مکمل ہونا ناممکن سی بات تھی۔ میرے چھوٹے بھائی نے کبھی بھی مجھے اس بات کا احساس نہیں دلایا تھا کہ میں خوبصورت نہیں ہوں، بلکہ وہ ہمیشہ بڑا بھائی سمجھ کر میری عزت کرتا تھا۔ لیکن میں نے کبھی بھی اس سے پیار اور محبت سے بات نہیں کی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ بات تھی کہ اس کی وجہ سے مجھے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، اس کی وجہ سے باقی لوگ مجھے کمتر سمجھتے ہیں۔ اگر یہ ہم لوگوں کی زندگی میں نہ ہوتا تو شاید مجھے اس قسم کا احساس کمتری کا احساس کبھی نہ ہوتا جیسا اس کی موجودگی میں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنے چھوٹے بھائی سے بہت دور رہنے لگا۔ بچپن میں بھی کبھی کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا تو میں اسے مارتا۔ میری اماں میری ساری حرکتیں دیکھ کر بہت پریشان تھی، مجھے بہت سمجھاتی کہ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، میں اس سے محبت کیا کروں، پیار محبت سے رہا کروں۔ لیکن میں تو جب بھی اس کو دیکھتا، اس کا سفید اور خوبصورت چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا تو مجھے غصہ آنے لگتا۔ اسکول میں بھی میں اس کے ساتھ نہ جاتا، اور میں نے ابا سے یہ کہہ کر اپنا اسکول بدلوا لیا۔ میرے دونوں چھوٹے بہن بھائی ایک اسکول میں جاتے تھے، جبکہ میں ان دونوں سے الگ دوسرے اسکول میں جایا کرتا تھا۔ گھر میں بھی میرا ان سے کم ہی سامنا ہوتا، اور جب ہو جاتا تو میں نفرت سے اس کو دیکھتا۔ اس میں کبھی بھی مجھ سے نفرت محسوس نہیں کی، بلکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور میرے بنا کہے میرے بہت سارے کام بھی کر دیتا، مگر میں نے کبھی بھی بڑے ہونے کا فرض ادا نہیں کیا تھا۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی۔ جب میں نے اپنا کالج چھوڑ دیا تو اس کے بعد میں نے کام سیکھنے کا ارادہ کیا۔ ابا سے کہہ کر محلے میں ہی ایک آدمی کے پاس کام سیکھنے کے لیے جانے لگا۔ 2 سال لگے تھے مجھے وہ کام مکمل طور پر سیکھنے میں، اور اس کے بعد میں نے سوچ لیا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے ابا سے کہا کہ وہ مجھے ملک سے باہر بھیجنے کا انتظام کریں، کیونکہ میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہاں پر رہتے ہوئے میں اس کام سے زیادہ پیسے نہیں کما سکتا۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا تھا کہ یہاں تک کہ اپنے کچھ دوستوں سے بھی سنا تھا
کہ باہر کے ملک میں اس کام کے بہت پیسے ملتے ہیں۔ ہنر مند بندہ اگر ملک سے باہر چلا جائے تو وہ لاکھوں کماتا ہے۔ اسی لیے تو میں نے ہنر سیکھا تھا اور اب میرا باہر جانے کا ارادہ تھا۔ ابا نے تو بہت سمجھایا کہ میں یہیں رہ کر کام کر لوں، لیکن مجھے یہاں رہ کر کام نہیں کرنا تھا۔ میں نے بہت کوششیں کی، کچھ اپنے دوستوں سے ادھار مانگا، کچھ اماں کے زیور بیچ دیے، اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی میں اچھا کمانے لگوں گا تو میں انہیں اس سے زیادہ زیور بنا کر دوں گا۔ اسی شرط پر میں نے اماں سے زیور لے کر بیچ دیے۔ ابا نے تو بہت سمجھایا، اماں سے بھی یہ کہا کہ وہ مجھے اتنی بڑی حماقت کرنے سے روکیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کا باہر جا کر دل لگے اور وہ لاکھوں کما کر لائے۔ اگر وہاں جا کر میرا دل نہ لگا اور مجھے اچھا کام نہ ملا تو یہ جو ہاتھ میں 4 پیسے ہیں یہ بھی جائیں گے، اور یہ جو زیور میری اماں نے ہم دونوں بھائیوں کی بیویوں کے لیے سنبھال کر رکھا تھا یہ بھی ہاتھ سے جائے گا۔ لیکن میں نے تو سوچ لیا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اب میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے تو بالکل بھی نہیں تھا۔ جیسے تیسے کر کے اماں کو راضی کیا۔ ابا بھی پھر آخر کار مان گئے۔ میری ضد کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی ہار مان لی، اور اس طرح سے میں ملک سے باہر چلا گیا۔ میں نے 2 سال وہاں جی جان لگا کر محنت کی اور اچھا پیسہ کمایا۔ 2 سال میں نے اتنا پیسہ جمع کر لیا کہ میں اپنے ملک واپس آیا تو میں نے بہت اچھا گھر بنا لیا۔ میرے اماں ابا کا گھر تو پہلے سے ہی اچھا بنا ہوا تھا، جبکہ اپنے رہنے کے لیے میں نے الگ گھر بنایا تھا اور میرے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی۔ اماں ابا بھی میری کامیابی دیکھ کر حیران تھے، اور جو رشتہ دار کل تک مجھے اس بات پر سناتے تھے کہ میں رنگ و روپ میں اپنے بھائی سے بہت کم ہوں، ایسے میں میرے لیے رشتہ تلاش کرنے میں بہت مشکل پیش آئے گی، اب وہ میری کامیابی دیکھ کر حیران تھے۔ سبھی لوگ میرے پیسے کو دیکھتے ہوئے میرے آگے پیچھے گھومتے تھے، لیکن اب میں کسی کو بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ میرے بھائی کی ایک سرکاری ادارے میں نوکری تھی۔ میری پھپھو، جو پہلے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اگر رشتہ دیں گی تو میرے چھوٹے بھائی کو دیں گی، مجھے رشتہ نہیں دیں گی، اور وہی اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دینے کے لیے تیار تھیں۔ اس دن میں نے سب لوگوں پر یہ بات ثابت کر دی تھی کہ خوبصورتی سے زیادہ پیسے کی کشش ہوتی ہے، اور میں نے اتنی محنت کر کے اس کشش کو حاصل کر لیا تھا کہ اب سبھی لوگ میری طرف بھاگے چلے آتے تھے۔ میری پھپھو کی لڑکی اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس وقت اس نے مجھے ٹھکرا دیا جب میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، اور اب جب کہ میرے پاس پیسہ تھا تو میں نے بھی اس لڑکی سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور اماں سے کہا کہ وہ میرے لیے کسی خوبصورت لڑکی کا رشتہ تلاش کریں تاکہ دیکھنے والوں کے میں منہ بند کر سکوں کہ جو لوگ کہتے تھے کہ مجھے رشتہ نہیں ملے گا، میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی حسین اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے دکھاؤں گا۔ اماں نے تو میرے کہنے پر فوراً ہی رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ اب میں نے سوچا تھا کہ میں شادی کر کے ہی دوبارہ ملک سے باہر جاؤں گا اور کچھ سال وہاں پر لگا کر پھر پکا اپنے ملک واپس آ جاؤں گا۔ اماں نے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ میرے پاس 2 مہینے کا وقت تھا، اور میں نے اماں سے یہ کہا کہ 2 مہینوں میں مجھے شادی کرنی ہے اور پھر مجھے واپس بھی جانا ہے۔ اماں نے رشتے والی سے کہا تو اس نے ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ دکھایا، لیکن لڑکیاں دیکھنے میں کچھ خوبصورت نہیں تھیں، اس لیے مجھے کوئی بھی رشتہ پسند نہ آیا۔ میں چاہتا تھا کہ لڑکی کم عمر بھی ہو اور دیکھنے میں خوبصورت بھی، جسے دیکھتے ہی لوگ حیران رہ جائیں۔ خالہ نے بھی میرے کہنے کے مطابق خوبصورت لڑکی میرے لیے تلاش کرنی شروع کر دی۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے جب خالہ ایک رشتہ لے کر آئیں۔ انہوں نے کہا کہ لڑکی ہماری طرح امیر نہیں ہے، لیکن لڑکی دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے اور کم عمر بھی ہے، مجھے لڑکی پسند آئے گی۔ انہوں نے مجھے لڑکی کی تصویر دکھائی تو لڑکی واقعی دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی اور مجھے پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی، اور میں نے تو فوراً اماں سے کہہ دیا کہ وہ اسی گھر میں میرا رشتہ پکا کر دیں۔ جب ابا نے مجھ سے کہا کہ وہ لوگ غریب سے ہیں، معمولی سے لوگ ہیں، ہماری طرح امیر نہیں ہیں، وہ میرا رشتہ امیروں میں کریں گی، جو لڑکی اپنے ساتھ لاکھوں کا جہیز بھی لے کر آئے، اور لڑکی کے ساتھ ساتھ جہیز کو دیکھ کر بھی سب لوگ حیران رہ جائے۔ مجھے کسی چیز سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا تھا، مجھے چیزوں کی ضرورت نہیں تھی،
چیزیں تو میرے گھر میں ایک سے بڑھ کر ایک موجود تھیں، اور میں نے اتنے پیسے جمع کیے تھے کہ مجھے پیسوں کا لالچ تو بالکل بھی نہیں تھا۔ اب سے پہلے تو خالہ نے امیر گھر کی لڑکیوں کے ہی رشتے دکھائے تھے۔ گھر تو امیر تھے لیکن لڑکیاں خوبصورت نہیں تھیں، اور مجھے ان لڑکیوں میں سے کوئی بھی پسند نہیں آئی تھی۔ یہ لڑکی مجھے اچھی لگی تھی، اور میں نے اماں سے کہا کہ وہ اسی گھر میں میرا رشتہ کریں۔ جہاں تک بات جہیز کی ہے تو مجھے اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ وہ اپنے ساتھ جہیز میں کیا لے کر آتی ہے۔ آخر کار اماں کو میری بات ماننی پڑی۔ وہ راضی تو بالکل نہیں تھی، یہ کہ ان کی یہی کوشش تھی کہ کسی بڑے گھر میں میرا رشتہ ہو۔ اس طرح سے آگے میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے بھی آسانی ہوتی، اور میری بہن کا رشتہ بھی کسی اونچے گھر میں ہو جاتا۔ میں نے اماں کو سمجھایا کہ اب ہماری حیثیت بدل گئی ہے، اب تو کوئی بھی میری بہن کا رشتہ لینے کے لیے تیار ہو جائے گا، وہ اس کی فکر نہ کریں، اس کا رشتہ کسی اونچے اور بڑے گھر میں ہوگا، فی الحال تو وہ میری شادی کی تیاری کریں۔ اماں میرا رشتہ لے کر ان کے گھر چلی گئی، تو واپس آ کر انہوں نے مجھے بتایا کہ لڑکی یتیم ہے، اس کے ماں باپ کا بہت سال پہلے انتقال ہو گیا ہے، اور تایا تائی نے ہی اسے پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ اس کی تائی نے تو صاف کہہ دیا کہ جہیز کے نام پر وہ کچھ بھی نہیں دیں گے۔ میں نے اماں کو اس رشتے پر راضی کر لیا، اور اماں بھی پھر میری بات مانتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ شادی کی ساری تیاریاں ہم لوگوں نے خود کی تھی، جبکہ لڑکی والوں نے تو کچھ بھی کرنے ضروری نہ سمجھا۔ میں تو اسی بات سے خوش تھا کہ ایک خوبصورت لڑکی سے میری شادی ہونے والی تھی۔ جو بھی میری منگیتر کی تصویر دیکھتا تو حیران رہ جاتا، اتنی خوبصورت لڑکی میری اماں نے میرے لیے تلاش کی تھی۔ اور اب جو لوگ کہتے تھے کہ میری شکل و صورت کو دیکھتے ہوئے کون لڑکی مجھ سے شادی کرے گی، وہ سب لوگ حیران تھے۔ اسی طرح تھوڑے ہی دنوں میں میری شادی ہو گئی۔ وہ لڑکی رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ شادی میں جتنے بھی مہمان آئے تھے جیسے ہی میری دلہن کو دیکھتے تو حیران رہ جاتے۔ یہی تو میں چاہتا تھا۔ میں نے اپنی ہر کمی کو اپنے پیسے سے ختم کر دیا تھا، اور اب میں اپنی زندگی میں خوش تھا۔ لیکن جو ایک پیسے کو لے کر میرے اندر غرور پیدا ہو گیا تھا، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اپنے سامنے کسی کو کچھ نہ سمجھتا۔ میری بیوی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نیک سیرت بھی تھی، گھر میں سب کا خیال رکھتی اور بہت ہی فرما بردار تھی۔ لیکن مجھے پھر بھی کبھی کبھار اسے دیکھ کر غصہ آتا۔ شاید مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اس کے مقابلے میں خوبصورت نہیں ہوں، اور شاید وہ مجبور ہے میرے ساتھ رہنے کے لیے، کیونکہ اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ رشتہ اس کے تایا تائی نے اپنی مرضی سے طے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی مرضی شامل نہیں تھی، اور میں اسے پسند نہیں ہوں، وہ صرف ایک مجبوری کا رشتہ نبھا رہی ہے۔ یہ بات سوچتے ہی مجھے اس پر غصہ آتا، اور میں بنا بات کے ہی اسے ڈانٹ دیتا۔ ایک دن اسی طرح سے میں اپنے دوستوں سے مل کر جب گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ بات کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا، کیونکہ آج تک وہ میرے سامنے بالکل بھی نہیں ہنسی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لے آیا۔ وہاں کر میں نے اسے ایک تھپڑ مارا۔ میں ہمیشہ اپنے بھائی سے اس بات سے نفرت کرتا تھا کہ وہ دیکھنے میں مجھ سے خوبصورت ہے، اور اسی لیے سب لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں۔ اور اب جب کہ میں نے اپنی بیوی کو بھی اس سے ہنس کر بات کرتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ کیا اسے بھی میری شکل و صورت سے زیادہ میرے بھائی کی شکل و صورت اچھی لگتی تھی؟ اور اسی بات کو لے کر میرے دل میں شک بیٹھ گیا۔ اس کے بعد میں بنا بات کے کبھی اس پر ہاتھ اٹھاتا تو کبھی اسے ڈانٹ دیتا، اور وہ یہی کہتی کہ میرے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی نہیں ہے، اور میں اس پر اس طرح سے شک نہ کیا کروں۔ لیکن میں نے کبھی بھی اس کی کسی بات پر یقین نہ کیا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ ہم دونوں اس گھر میں نہیں رہیں گے، کیونکہ اس گھر میں میرا بھائی تھا، اور میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اسے میں پسند نہیں ہوں، بلکہ اس کی دلچسپی میرے بھائی میں ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ جو گھر میں نے اپنے لیے الگ بنوایا تھا، میں اپنی بیوی کو لے کر اس گھر میں رہنے لگوں گا۔ میری اماں ابا نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ میرے بھائی نے تو اسی وقت کہہ دیا کہ میں اپنی بیوی کو اس گھر میں لے جا سکتا ہوں۔ اگر مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے، وہ اسے اپنی بھابھی سمجھتا ہے، اسی لیے کبھی کبھار اس سے بات کر لیتا ہے۔ اس نے کبھی بھی اسے غلط نظر سے نہیں دیکھا۔ لیکن جب میں نے یہ بات کہی تو میرے بھائی کو بہت غصہ آیا۔ پھر سب لوگوں نے یہی بہتر سمجھا کہ ہم لوگ اپنے دوسرے گھر میں رہنے لگے۔ یہی سب کے لیے بہتر تھا۔
میں اپنی بیوی کو لے کر الگ گھر میں رہنے لگا۔ یہاں پر میرے اماں ابا اور میری بہن تو آ جاتی تھی، لیکن میرے بھائی کا آنا یہاں منع تھا۔ وہ خود بھی یہاں نہیں آتا تھا، اور ویسے بھی میں نے اسے یہاں آنے سے منع کیا تھا۔ یہ کہا تھا کہ وہ میری بیوی سے دور رہے، جبکہ میری بیوی بھی مجھے یہی کہتی تھی کہ وہ اسے اپنا بھائی سمجھتی ہے۔ لیکن میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ اسے اس طرح کی رشتہ داریاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دونوں کا جو رشتہ ہے وہی رہے، اور آج کے بعد سے وہ اس سے دور ہی رہے۔ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے اپنی بیوی کو ایک موبائل فون بھی لے کر نہ دیا، کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ جب میں گھر سے باہر ہوتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور سے بات کرے۔ یہاں تک کہ میں اسے کہیں جانے بھی نہیں دیتا تھا۔ وہ سارا دن گھر کے کام کاج کر کے گھر میں ہی رہتی تھی۔ اسے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، اور میں نے گھر بھی اس طرح کا بنایا تھا کہ سارا دن وہ گھر کے اندر ہی گزار دیتی۔ محلے میں سے بھی کوئی ہمارے گھر نہ جاتا۔ سبھی لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ مجھے کسی کا زیادہ اپنے گھر آنا جانا پسند نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی کو ہر وقت یہی سمجھاتا رہتا کہ اسے زیادہ محلے میں بھی رشتہ داریاں بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ عورتیں بہت تیز ہوتی ہیں، اور ایسی ہی لڑکیوں کو، معصوم لڑکیوں کو بے وقوف بنا کر کسی نہ کسی بات میں پھنسا دیتی ہیں۔ ایسی عورتوں سے یہ دور ہی رہے تو بہتر ہے، اور اپنے گھر پر اور اپنے شوہر پر توجہ دے۔ میں جیسا کہتا میری بیوی بالکل ویسے ہی کرتی تھی، لیکن پھر بھی کبھی کبھار مجھے اس پر غصہ آ جاتا۔ میں اس پر ہاتھ بھی اٹھاتا، اسے گالیاں بھی دیتا اور اسے مارتا بھی، اور وہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتی رہتی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ میری ساری باتیں اس لیے برداشت کرتی ہے کیونکہ وہ مجبور ہے۔ اس کے تایا تائی اس سے محبت نہیں کرتے، اور اسے بوجھ کی طرح اٹھا کر اپنے گلے سے اتار دی، اسی لیے وہ میری ساری باتوں کو خاموشی سے برداشت کرتی ہے، جبکہ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرے اور محبت میں میری ساری چیزیں برداشت کرے۔ یہاں آئے ہوئے ہمیں کچھ ہی دن گزرے تھے جب میری چھٹیاں ختم ہو گئی، اور اب مجھے واپس اپنی ڈیوٹی پر جانا تھا، کیونکہ میری بیوی کو دیکھنے میں خوبصورت تھی اور میں پہلے ہی وقت پر اس پر شک کرتا رہتا تھا۔ اور اب جب میں نے سوچا کہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں گا تو وہ اکیلی ہو جائے گی، اور اسے تو کھلی چھوٹ مل جائے گی اپنی مرضی کرنے کی۔ اسی لیے جانے سے پہلے میں نے اپنے گھر میں کیمرے لگوا دیے اور اسے ایک موبائل بھی لے لیا تاکہ میں اس سے بات چیت کر سکوں۔ اسے اچھی طرح سے سمجھا کر میں گیا تھا کہ اسے میری غیر موجودگی میں بھی گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر مجھے اس بات کا علم ہوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اتنا تو میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے بہت ڈرتی ہے اور ایسی غلطی کبھی نہیں کرے گی۔ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا۔ اس طرح سے میں پردیس میں آ کر اپنے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی پر بھی نظر رکھتا کہ کہیں وہ گھر سے باہر تو نہیں گئی، اور کوئی اس سے ملنے کے لیے گھر تو نہیں آیا۔ میری غیر موجودگی میں بھی میری بیوی کو میرا اتنا خوف تھا کہ وہ گھر سے قدم باہر نہیں نکالتی تھی اور نہ ہی کسی کو گھر بلاتی تھی۔ میں دل ہی دل میں خوش تھا کہ میری بیوی نیک، پرہیزگار اور پردہ دار ہے، اور اس بات پر بھی خوش ہوتا تھا کہ چلو ڈر سے ہی صحیح، لیکن وہ میری بات مانتی ہے اور گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ جانے کیوں ان کے اندر اپنا ڈر دیکھ کر مجھے اچھا لگتا تھا، اور مجھے خوشی ہوتی تھی کہ کوئی انسان تھا جو میرے کہنے کے مطابق چلتا تھا، جسے میں اپنی مرضی کے مطابق چلاتا تھا۔ ایک دن اسی طرح سے وہ میرے ساتھ ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی جب میں نے کھونٹی پر ٹنگے ہوئے کسی کے مردانہ کپڑے دیکھے تو مجھے بہت عجیب لگا، اور میں اپنی بیوی سے اس بارے میں باز پرس کرنے لگا کہ یہ کس کے کپڑے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ یہ ابا جی کے کپڑے ہیں، میں دھونے کے لیے لے کر آئی تھی۔ میں اس کی معصومیت پر خوش ہو گیا کہ میری غیر موجودگی میں بھی اسے میرے گھر والوں کی فکر تھی۔ ایسی ہی لڑکی تو میں چاہتا تھا اپنی زندگی میں، جو خوبصورت بھی ہو اور میری بات بھی مانے اور میرے گھر والوں کی بھی فکر کرے۔ اور مریم بالکل ویسی ہی تھی۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے، لیکن میں ہر روز ہی اس سے پوچھ گچھ کرتا تھا اور اس سے اس بات کا احساس دلاتا رہتا تھا کہ چاہے میں اس سے دور ہوں لیکن پھر بھی میری نظر اس پر ہر وقت رہتی ہے، اور میری غیر موجودگی میں وہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو مجھے پسند نہیں ہے، اور گھر سے باہر بالکل بھی نہ نکلے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو میری ماں کو کہہ دے، وہ اسے لا دیا کرے گی۔ وہ میری ہر بات پر ہاں میں بس سر ہلا دیتی اور کسی بات سے انکار نہ کرتی۔ کچھ مہینے اسی طرح سے گزرے تھے جب مجھے اپنے کام سے چھٹی ملی۔ مجھے کچھ دنوں کی چھٹی ملی تھی
اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے گھر کا چکر لگاؤں، اپنی بیوی سے بھی مل لوں گا اور گھر میں بھی سب سے ملاقات ہو جائے گی، تو واپس آ جاؤں گا۔ اور ویسے بھی میں یہاں پر کون سا کسی کو جانتا تھا، یہاں پر رہ کر اپنا وقت ضائع کرنے سے بہتر تھا کہ میں اپنے ملک واپس آ جاتا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی چھٹیاں گزار لیتا۔ اسی لیے میں نے کسی کو نہ بتایا، یہ سوچتے ہوئے کہ میں وہاں جا کر انہیں سرپرائز دوں گا۔ میں نے سب کے لیے بہت ساری چیزیں خریدی اور اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے گھر میں کسی کو بتایا نہیں تھا اور نہ ہی میں نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی کہ میں واپس آ رہا ہوں۔ اپنے گھر والوں کو تو میں نے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ میں انہیں سرپرائز دوں گا، جبکہ اپنی بیوی کو بھی ایک طرح سے میں سرپرائز دینا چاہ رہا تھا، اور کچھ میرے دماغ میں یہ بھی چل رہا تھا کہ اچانک جا کر میں دیکھوں گا کہ وہ گھر میں اکیلی کیا کرتی ہے، کیونکہ جو ایک شک میرے دل میں اس کو لے کر بیٹھ گیا تھا وہ ابھی تک موجود تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری غیر موجودگی میں کچھ نہیں کرتی، اور اتنے مہینے میں اس کے ساتھ بھی رہ کر گیا تھا، تو اس نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ لیکن پھر بھی شاید یہی وجہ تھی کہ میں اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں سمجھتا تھا، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی بھلا مجھ جیسے شخص کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی ہے، یقیناً اس رشتے کو مجبوری میں نبھا رہی ہے، اور جیسے ہی اسے موقع ملے گا وہ میرے ساتھ دھوکہ ضرور کرے گی۔ اسی بات کو سوچتے ہوئے میں بنا بتائے ہی ایئرپورٹ سے سیدھا گھر پہنچا تو سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میری پردہ دار بیوی تو گھر میں موجود ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے پورے گھر میں تلاش کیا، سارے کمروں میں دیکھ لیا، لیکن وہ کہیں پر بھی موجود نہیں تھی۔ یہ دیکھتے ہی مجھے شدید غصہ آیا، کیونکہ میں نے تو اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ گھر سے باہر نہیں جائے گی، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے کر گھر سے باہر جاتی تھی۔ غصے سے میرا برا حال تھا اور میں گھر میں بیٹھ کر اپنی بیوی کا انتظار کرنے لگا۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ وہ جیسے ہی گھر واپس آئے گی تو اس کی خیر نہیں، اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، مجھ سے جھوٹ بولتی تھی کہ وہ کہیں گھر سے باہر نہیں جاتی، جبکہ جب میں آیا تھا تو وہ گھر پہ موجود ہی نہیں تھی۔ ایک تو اس بات کا غصہ تھا کہ میرا سارا سرپرائز خراب ہو گیا تھا، اور دوسرا اس بات پر بھی غصہ تھا کہ جانے سے پہلے وہ مجھ سے کتنے جھوٹ بول چکی ہے۔ میرا غصہ کسی صورت بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں فوراً سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تقریباً کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گزر چکا تھا اور ابھی بھی میرا غصہ کم نہیں ہوا۔ بس مجھے اس کے اندر آنے کا انتظار تھا کہ وہ اندر آئے اور میں اسے اس بات کی سزا دوں۔ لیکن جب میں نے اسے اندر آتے دیکھا تو میرا غصہ مزید بڑھ گیا، کیونکہ وہ میرے بھائی کے ساتھ آ رہی تھی اور میرے بھائی نے ایک سائیڈ سے اس کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہی مجھے اس پر شدید غصہ آیا اور میں فوراً اس کی طرف بڑھا اور میں نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے وہ گرتے گرتے بچی تھی اور میرے بھائی نے ہی اسے گرنے سے بچایا۔ اس بات پہ مجھے مزید غصہ آیا تھا اور میں نے دوسرا تھپڑ مارنے کے لیے ابھی ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ میرے بھائی نے فوراً میرا ہاتھ روک لیا، اور اب مجھے اپنے بھائی پر بھی شدید غصہ تھا۔ میں نے یہی سوچا کہ پہلے میں اپنے بھائی کی خبر لوں، اسے گھر سے نکالوں، اس کے بعد اس کا میں وہ حال کروں گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ میں نے اسے منع کیا تھا کہ وہ میرے بھائی سے دور رہے، لیکن اب جب میں واپس آیا تھا تو وہ میرے بھائی کے ساتھ گھر آ رہی تھی۔ اس بات نے تو میرے تن بدن میں آگ لگا دی کہ میری غیر موجودگی میں وہ میرے بھائی سے ملتی جلتی رہی ہے۔ مجھے کہاں سکون آنے والا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ جہاں سب لوگ مجھے نظر انداز کر کے میرے بھائی کی تعریف کرتے تھے، وہیں میری بیوی بھی مجھے نظر انداز کر کے میرے بھائی کے ساتھ یہاں گلچھڑے اڑا رہی تھی۔ میں نے فوراً سے اپنے بھائی کا گریبان پکڑا اور اسے یہاں سے نکل جانے کا کہا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ یہاں سے جائے گا تو اس کے بعد میں اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کروں گا، اسی لیے وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے یہ کہا کہ میں اس کی پوری بات سن لوں، لیکن میں کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ جب میرے بھائی نے میری بیوی کی مزید طرفداری کی تو مجھے مزید غصہ آیا اور میں نے کھڑے کھڑے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور میں نے اپنی بیوی سے یہی کہا کہ وہ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جائے۔ جبکہ میری یہ بات سن کر وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ میں شاید ایسا کبھی نہ کرتا، لیکن جس طرح سے میرے بھائی نے اسے بچانے کے لیے آج پہلی مرتبہ میرا ہاتھ روکا تھا، جس طرح سے وہ میرے سامنے ڈٹ گیا تھا، یہ بات مجھے بہت نامناسب لگی تھی۔
آج تک میں نے اپنے بھائی کو کیا کچھ نہیں کہا تھا۔ میں اس کے ساتھ لڑتا تھا اور کبھی کبھار اسے مارتا بھی تھا، اور میرے بھائی نے کبھی بھی میرا ہاتھ نہیں روکا تھا اور نہ ہی کبھی میرے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ لیکن آج میری بیوی کی وجہ سے وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، تو یقیناً کہیں نہ کہیں اس کے دل میں میری بیوی کے لیے کچھ تو تھا، جس نے اسے میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے میں نے کھڑے کھڑے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، جبکہ میرے بھائی نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی تھی۔ اس نے یہی کہا کہ میں ایک بار اس کی پوری بات سنوں، لیکن میں نے بنا کچھ سنے اور بنا کچھ سوچے سمجھے یہ قدم اٹھا لیا تھا، اور اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور جب میں اپنی مرضی کر چکا اور ایک طرف بیٹھ گیا تو میرے بھائی نے مجھ سے بتایا کہ وہ اماں کے کہنے پر گھر میں سامان دینے کے لیے آیا تھا۔ وہ سامان گھر کے صحن میں رکھ کر واپس جانے ہی والا تھا کہ اسے کمرے سے کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً سامان وہیں چھوڑ کر میرے کمرے میں بھاگا۔ جب اس نے وہاں جا کر دیکھا تو میری بیوی وہاں پر بے ہوش پڑی تھی، اور فوراً اسے اٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ تو وہاں جا کر جو خبر اسے سننے کو ملی تھی، اسے سن کر تو وہ بہت خوش تھا کہ میری بیوی امید سے تھی۔ گھر میں کوئی اس کا خیال رکھنے والا نہیں تھا، اسی لیے کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، اور گرنے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں چوٹ آئی تھی۔ اسی لیے میرا بھائی اسے گھر چھوڑنے کے لیے آیا تھا، اور اسی لیے اس نے ایک بازو سے اسے پکڑا ہوا تھا۔ میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ اس نے ہمیشہ اسے عزت کی نظر سے دیکھا ہے اور ہمیشہ اس کی عزت کی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ اس لیے روکا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میری بیوی بے قصور ہے، اور میں بے قصور اس پر ہاتھ اٹھا رہا تھا، اور جس حالت میں وہ تھی ایسے میں اس پر ہاتھ اٹھانا ٹھیک نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی یہ بات پسند نہیں تھی جب میں اس پر ہاتھ اٹھاتا تھا، لیکن وہ خود پر ضبط کر لیتا، اسی لیے کہ اگر اس نے کچھ بھی کہا تو میں غلط سمجھوں گا اور اس کا سارا خمیازہ میری بیوی کو ہی بھگتنا پڑے گا، اسی لیے وہ چپ ہو جاتا۔ لیکن آج تو میں نے حد کر دی تھی۔ اگر آج وہ مجھے نہ روکتا تو شاید خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ اور میری بیوی زمین پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اچھا ہوا کہ میں نے اسے طلاق دے دی۔ وہ بھی اس گھٹن بھرے ماحول سے تنگ آ گئی تھی۔ اس گھر میں ضرورت کی تو ہر چیز موجود تھی، پیسے کی کمی نہیں تھی، لیکن اس گھر میں سکون بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ ایک ایسا انسان ہے، کوئی پرندہ نہیں تھی جسے میں نے اپنے گھر میں قید کر دیا تھا۔ یہ گھر اس کے لیے ایک سونے کے پنجرے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا، اور اچھا تھا کہ میں نے خود ہی اسے چھوڑ دی۔ اگر وہ اس گھر میں مزید رہتی تو شاید وہ مر جاتی۔ جب سے اس گھر میں آئی تھی اس نے کبھی میری کسی بات پر اعتراض نہیں کیا تھا، اور ہمیشہ میرے غلط رویے کو بھی قبول کیا، لیکن میں نے کبھی بھی اسے محبت نہیں دی، کبھی بھی اس سے پیار نہیں کیا۔ میں نے ہمیشہ اس پر شک کیا تھا، اور آج اسی شک کی وجہ سے میں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنا ہنستا بستا گھر برباد کر لیا تھا۔ کتنا خوش تھا جب میں آیا تھا، اور میری خوشی مزید بڑھ سکتی تھی اگر میں اپنے غصے پر تھوڑا سا قابو رکھتا، اور اگر میں اپنی بیوی پر تھوڑا سا بھروسہ کرتا تو شاید مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ میں نے نہ صرف اپنی بیوی کو چھوڑ دیا بلکہ اپنے بچے کو بھی کھو دیا، جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ میں وہیں پر زمین پر بیٹھ کر رونے لگا، جبکہ میرا بھائی میری بیوی کے سر پر چادر ڈال کر اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ میں نے اپنے ہی حسد میں، اپنے ہی غصے میں اور اپنے ہی انا میں اپنا ہی سب کچھ برباد کر لیا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، اچھا گھر اور پیسے کی کمی نہیں ہے، لیکن میں نے ایک محبت کرنے والی، عزت کرنے والی بیوی کو کھو دیا۔ اب اس کے بعد میرا اس ملک میں رہنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اسی لیے میں واپس جانے کا سوچا، اور یہی سوچا تھا کہ اب میں کبھی واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ جانے سے پہلے میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی تھی، اور ہمیشہ کے لیے اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں آ کر رہنے لگا ہوں۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی میرے پاس سکون نہیں ہے جو میرے گھر میں ہوتا تھا۔ میں اپنی بیوی کو یاد کرتا ہوں اور اس وقت کو پچھتاتا ہوں جب میں اس پر شک کرتا تھا، اس پر ہاتھ اٹھاتا تھا، جبکہ وہ تو معصوم تھی اور میری ساری باتیں برداشت کرتی تھی۔ لیکن میں نے پھر بھی اس کی محبت کا، اس کی وفادار کا اسے اچھا صلہ نہیں دیا۔ میری بیوی کی عدت مکمل ہوئی تھی تو میرے گھر والوں نے اس کا نکاح میرے بھائی سے کروا دیا۔ آج وہ میرے بھائی کے ساتھ ایک خوشگوار اور اچھی زندگی گزار رہی ہے، اور میرا ایک بیٹا بھی ہے جسے میرے بھائی نے کبھی میری کمی محسوس نہیں ہونے دی۔
اسے تو معلوم بھی نہیں کہ اس کا اصل باپ وہ نہیں، میں ہوں، اور میں نے بھی ان کی زندگی میں مداخلت نہیں کی، یہ سوچتے ہوئے کہ جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا تھا اب میں اس کی زندگی سے دور رہوں، شاید میری غلطی کی کچھ تلافی ہو جائے۔ میں واقعی میں اس کے قابل نہیں تھا، میں اس کی قدر نہیں کر پایا، میری احساس کمتری نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، اور میرا شک کرنا ہمارے گھر کو برباد کر گیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔